ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر تعلیم کی اہمیت و ضرورت پہ روشنی ڈالی گئی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے غذا اور روح کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طریقے سے روح کے بغیر ہمارا یہ جسم بیکار اور بے فائدہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے تعلیم کے بغیر ہماری زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ اور تعلیم پہ اسلام نے کتنا زور دیا ہے، اس پہ بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور آج اس خطبہ کے اندر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں علوم شرعیہ سے وابستہ لوگوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبان علوم نبوت یا علماء کرام کا کیا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ ہمیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، دینی تعلیم کا مقام و مرتبہ ہمیں پتہ چل جائے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس پہ کتنا زور دیا گیا ہے، اس کی کتنی تاکید کی گئی ہے، اور اس سے وابستہ اور جڑے ہوئے لوگوں کے سلسلے میں کتنی خوشخبریاں آئی ہوئی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے، جس کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن کی تعلیم کو پھیلانے والے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، اس کا مقام بیان کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے دربار میں ان کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کتنے اور کیسے درجات ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں تمہارے درمیان افضل الناس، خیر الناس، تمہارے معاشرے کا، تمہاری سوسائٹی کا، تمہارے سماج کا، تمہارے گاؤں کا، تمہارے علاقے کا، تمہارے درمیان کا سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے افضل و برتر انسان وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے، دوسرے کو سکھاتا ہے، جو قرآن کو خود سیکھتا ہے اور پھر دوسرے کو سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دنیا کی کائنات کے سب سے بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ اس روئے زمین میں بسنے والے انسانوں کے اندر سب سے افضل ترین انسان، سب سے افضل ترین جماعت
گردانا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی قرآن مطابق گزارتے ہیں، قرآن کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کی دعوت کو پھیلاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کو بھی قرآن سکھاتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان ہے، سب سے محبوب اور پیارا بندہ وہی ہے جن کا تعلق قرآن سے ہے، جو قرآن سے وابستہ ہے، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس حدیث سے علماء کا، حفاظ کا، طالبان علوم نبوت کا مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر انہیں سب سے بہترین قرار دیا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ قرار دیا ہے کہ نہیں، جو قرآن کو پڑھتے اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں، علماء کرام، حفاظ کرام۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کی، دینی تعلیم کی، شریعت کی کہ حصول کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب دعوت ہے، کتاب تلاوت ہے، اور اسی کتاب کے اندر پوری انسانیت کے مسائل کا حل موجود ہے۔ انسان کی کامیابی، کامرانی اسی کتاب کے اندر مضمر ہے۔ ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کے پیارا بندہ بننا چاہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں کا مستحق بننا چاہتا ہے، تو قرآن کو اسے ماننا ہوگا، قرآن پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، قرآن کی باتوں پہ چلنا ہوگا۔ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس، سب سے پیاری، سب سے عظیم کتاب ہے، اسی لیے اس کے پڑھنے والے بھی سب سے عظیم لوگ ہیں، اس کے پڑھانے والے بھی سب سے عظیم لوگ ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہمارے خاندان میں، سماج کوئی بچہ CBSE بورڈ میں پڑھ لیا اور 90 نمبر لے آیا، اچھے کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں بڑی یونیورسٹی سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیا، تو سماج کے اندر اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، لوگ اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل میں اگر ایک مسلمان اپنے بچے کو قرآن سکھاتا ہے، قرآن حفظ کراتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، دینی تعلیم دلاتا ہے، تو لوگ اسے بہت ہی حقیر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کم تر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور معاشرے کا سب سے کم تر اور حقیر لوگ شمار کیے جاتے ہیں، علماء اور حفاظ یہ معاشرے کے اندر سب سے حقیر نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاشرے کا سب سے افضل ترین، سب سے بہترین گروہ کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم کو جو پھیلاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دوسری آیت میں رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے علماء کو اور ایسے لوگ جو دینی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ جو دینی تعلیم سے دور ہیں ان کی مثال دے رہا ہے، ان کے فرق کو واضح کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے نبی آپ اعلان کر دیں، آپ اعلان کر دیں لوگوں کے اندر کس بات کا؟ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں، قرآن حدیث کے جانکار ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، اور وہ لوگ جو علم دین سے دور ہیں، علم دین سے محروم ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم سے اعراض کیے ہوئے ہیں،
ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ فرما رہا ہے دونوں کا درجہ، دونوں کا مقام برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمارا رب کا اعلان ہے، علماء کا مقام، علماء کا درجہ، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی باتوں پہ چلنے والے، حرام چیزوں سے بچنے والے، حلال کا اہتمام کرنے والے اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے، اگر اس روئے زمین پہ کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے تو علماء کی گروہ ہے، علماء کی جماعت ہے، علماء کا گروہ ہے، کیونکہ حقیقی طور پہ اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے کون ہے؟ علماء کرام ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا راستہ شیطانی راستہ ہے، کون سا راستہ جنت کا راستہ ہے، کون سا راستہ جہنم کا راستہ ہے، کس راستے پہ چلنے سے اللہ کا غضب نازل ہوگا، کس راستے پہ چلنے سے اللہ کی رحمت آئے گی، کون سے کام کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، رب ناراض ہو جائے گا، اور کون سے کام کرنے سے رب راضی ہو جائے گا۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے، نہ کسی ماسٹر کے پاس ہے، نہ کسی انجینئر کے پاس ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی سائنٹسٹ کے پاس ہے، نہ کسی وزیر کے پاس ہے، نہ کسی صدر کے پاس ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضیات کا علم، اللہ کے اوامر کا علم یہ علماء کے پاس ہوتا ہے، اور یہ چیزیں قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے علماء کی تعریف کر رہا اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ اور یہی نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ علماء کی تعریف کرتے فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ علماء کو، ان کے مقام کو، ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو علم دین سے دور ہیں، علم دین سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بلند نہیں کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ جیسے ایک صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو، ایک جماعت کو اس قرآن کے ذریعے سے بلند کرے گا، اور ایک جماعت کو اس قرآن کے ذریعے سے ذلیل رسوا کرے گا۔ ایک جماعت کو اللہ کیا کرے گا؟ اس قرآن کے ذریعے سے ان کے مقام کو، مرتبہ کو اونچا کرے گا، بلند کرے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ علماء لوگ ہیں جن کو اللہ بلند کرے گا، جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ لوگ، ان کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، ان کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو ان کی طرف بلاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے درجات کو، مقام کو اونچا کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں، جو قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں، قرآن پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، قرآن کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، اور کل آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے ذلت رسوائی عطا کرے گا۔ تو میرے بھائی ہماری شریعت کے اندر دینی تعلیم اور ان سے وابستہ لوگوں کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اصل دنیا آخرت کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے، وہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنا دل نہیں لگانا ہے، اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اس دنیا کو عارضی سمجھ کر کے اس دنیا کے اندر اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے، شیطانی باتوں سے بچنا ہے۔ یہ علم دین ہمیں سکھاتا ہے، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے۔ اور میرے بھائی یہ قرآن کے پڑھنے والے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام ہمارے آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں ترغیب دلاتے ہیں، تلقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو علم دین سے جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن حدیث تعلیم سے جوڑیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان الملائکۃ
من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو انسان، جو آدمی، جو لڑکا، جو بچہ، بچی، عورت، مرد، کوئی بھی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کی نیت سے، قرآن کو سیکھنے کی نیت سے، حدیث کو پڑھنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ آپ دنیا میں جب نکلیں گے اپنے گھروں سے یہ نیت کر کے کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، مدرسے میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، حدیث سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث اور قرآن ہمیں صحیح مسلمان بناتا ہے، صحیح انسان بناتا ہے، اور معاشرے کا ایک مثالی اور آئیڈیل ہمیں انسان بناتا ہے۔ تو اللہ نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ملائکہ ایسے طالب علم کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے، ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی آگے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اپنے پروں کو بچھاتے ہیں ملائکہ فرشتہ۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ دنیا میں بڑی سے بڑی دولت حاصل کر لیں، بڑی سوسائٹی میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، بڑا مقام ہو جائے، بڑی نوکری مل جائے، بڑی ڈگری مل جائے، ہر طرح کی دنیا کی آشائش آپ کو میسر ہو جائے، لیکن آپ کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ لیکن ایک طالب علم، ایک مسلمان کا بچہ، ایک مسلمان فرد جب اپنے گھر سے نکلتا ہے قرآن حدیث حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کے فرشتے ان کے سامنے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے اپنے پروں کو ان کے راستے میں بچھا دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں میرے بھائی، اور آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے، قرآن حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دنیا کی تمام چیزیں، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں اللہ اسے بھی حکم دیتا ہے، وہ مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیرے دین کو سیکھنے کی نیت سے، تیرے دین پہ چلنے کی نیت سے، اپنے آپ پکا مسلمان بنانے کی نیت سے اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، اپنے کنبہ قبیلہ کو چھوڑ رہا ہے، اپنے وطن کو خیر بات کہہ رہا ہے اور تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ مچھلیاں ان کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ وَحَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحُرِهَا، اور مچھلیاں ہی نہیں بلکہ چونٹیاں جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے، سب سے چھوٹی مخلوق ہے، چونٹیاں بھی اپنے بلوں کے اندر ایسے علماء کے لیے، طلباء کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ مقام مرتبہ دنیا کے اندر کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف اس کو حاصل ہے جو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن حدیث کو سیکھتے ہیں، قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ تو دنیا کے اندر اس کا مقام و مرتبہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب کا میدان ہوگا، رب سامنے ہوگا اور تمام لوگوں حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، ایسے وقت میں بھی ان لوگوں کو اللہ مقام عطا کرے گا، شرف بخشے گا، اور دیگر لوگوں کے مقابلے میں ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ کن لوگوں کو؟ چودھری صاحب کو، مکھیا جی کو، پروفیسر صاحب کو، لیکچرر صاحب کو؟ کسی کو نہیں۔ اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا، حافظ قرآن کو بلائے گا اور کہے گا اے حافظ آ میرے سامنے، اور اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی، اے حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا جا۔ فإن آخر منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها، اور تمہارا آخری مقام، آخری سیڑھی وہاں ہوگی جہاں تمہارا پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ اب سمجھیے جس کو 30 پارے یاد ہیں قرآن کے اندر، پڑھتا جائے گا اللہ اسے اٹھاتا جائے گا، اٹھاتا جائے گا، اوپر کرتا جائے گا۔ اللہ اسے بلا کے کہے گا کہ اے میرے بندہ، اے حافظ قرآن، آج قرآن تو پڑھ، ترتیل کے ساتھ، مخرج کے ساتھ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا جا۔ یہ حافظ کے لیے ہے،
علماء کے لیے ہے یہ مقام مرتبہ، کل قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلا کر کے ان کو یہ شرف بخشے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اے لوگو قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو حفظ کرو، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرو۔ جو جتنا قرآن یاد کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن سے وابستہ ہوگا، کل قیامت میں یہ قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا، یہ قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرے گا کہ اللہ یہ بندہ دنیا کے اندر مجھے پڑھتا تھا، میری عزت کرتا تھا، مجھے تلاوت کرتا تھا، مجھے یاد کرتا تھا، اور ہمیشہ اپنی زبان پہ مجھے پڑھتے رہتا تھا۔ اللہ آج قیامت کے اندر یہ تیری نیکی کا محتاج ہو گیا ہے، اس کی نیکی کم گئی ہے، جنت میں جانا ہے اسے، اللہ قرآن کو زبان دے گا، قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو اللہ نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ لوگو قرآن پڑھو، کل قیامت میں یہ قرآن تمہارے لیے سفارش بن کے آئے گا، سفارشی بن کے آئے گا، تمہارے حق میں سفارش کرے گا رب العالمین سے، پروردگار سے۔ تو یہ میرے بھائی یہ کون پڑھ پائے گا؟ جو دنیا کے اندر پڑھا وہی پڑھ پائے گا، جو دنیا کے اندر قرآن سیکھتا وہی کل قیامت میں پڑھ پائے گا۔ آج ہم لوگ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ جن کے گھر میں قرآن پڑھنے والے ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں دیکھیں جہاں پہ 10-5 حافظ ہوں گے، بہت کم گنے چنے لوگ آج کل اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، مدرسے کی پڑھائی کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور سوچتے ہیں مدرسے میں پڑھے گا کیا کرے گا، مدرسے کا مدرس بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، مؤذن بنے گا، امام بنے گا، 5,000 8,000 10,000 تنخواہ ملے گی، اس سے زندگی کیسے کٹے گی؟ میرے بھائی یہ زندگی تو کٹ جائے گی، اس زندگی کا فکر کیجئے، یہ زندگی تو عارضی ہے، چند دن کی زندگی ہے، جس طریقے سے وہ کٹ جائے گی جیسی تیسی کٹ جائے گی، وہ زندگی کی فکر کیجئے جو ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے، جہاں پہ کوئی نہ موت آئے گی نہ زندگی نہ کچھ بھی ہوگا، ہمیشہ ہماری زندگی برقرار رہنے والی ہے۔ وہاں پہ یہ آپ کی دنیا داری، آپ کی دکان، آپ کا مال، آپ کا گھر، آپ کی کوٹھی، آپ کی بلڈنگ، آپ کی گاڑی، آپ کی تجارت، آپ کی بزنس کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہے۔ کل کام آئے گا تو یہ قرآن کام آئے گا، یہ دین کام آئے گا۔ اور ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس علم دین کے ذریعے سے مسلمانوں کو، علماء کو، حفاظ کو دنیا کے اندر عزت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اور کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت بخشے گا، اسی طریقے سے اس قرآن کے پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قبر کے اندر سکون عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، سانس کی ڈوری، زندگی کی سانس ختم ہو جاتی ہے، سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، اور دنیا سے بے تعلق ہو کے جب قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس قبر کے اندر میرے بھائی نہ آپ کا بیٹا جائے گا، نہ باپ جائے گا، نہ بھائی جائے گا، نہ بیوی جائے گی، نہ آپ کی کوئی پراپرٹی جائے گی، نہ آپ کا عہدہ جائے گا، نہ آپ کی ڈگری جائے گی۔ اللہ نبی نے فرمایا صرف 3 چیز قبر میں آپ کو سکون دینے والی ہے، قبر میں آپ کو عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ جو آپ نے دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسے بنوا دیے، کنویں کھدوا دیے، درخت لگوا دیے، سڑکیں بنوا دی، غریبوں پہ آپ نے کیا خرچ کر دیا، صدقہ جاریہ جو ہے اس کا ثواب قبر میں آپ کو ملنے والا ہے، قبر میں ملنے والا ہے۔ اور دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، علم دین جو آپ نے دنیا میں سیکھا ہے اس کا فائدہ قبر میں آپ کو پہنچنے والا ہے، قبر میں آپ پہنچنے والا ہے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، آپ نے حفظ کیا ہے، کسی کو پڑھایا ہے، جب تک وہ بچہ دنیا کے اندر اس کو آپ نے حافظ بنایا ہے، دنیا کے اندر قرآن پڑھتا رہے گا، آپ مر بھی جائیں تو اس کے پڑھنے کے ثواب جب تک وہ سلسلہ چلے گا قبر میں اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اتنا بڑا کارنامہ ہے یہ پڑھانا، اور اتنا عظیم الشان کام ہے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ نبی نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد کی دعا آپ کو قبر میں پہنچے گی۔ جس بچے کو آپ نے پڑھایا ہے، مولوی بنایا ہے، حافظ بنایا ہے، تو یقیناً جب آپ مر جائیں گے بچہ آپ کے لیے جنازہ کی نماز پڑھائے گا۔ آج ہم لوگ مر جاتے ہیں، حافظ کو بلا کے لے آؤ، مولوی کو بلا کے، گھر میں ایک حافظ بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہو جائے مولوی صاحب کو بلا کے لے آؤ، امام صاحب بلا کے لے کے آؤ، اتنا دین سے دور ہے۔ اور جب کل آپ مریں گے
آپ بچہ جنازہ کی نماز پڑھائے گا، آپ کے حق میں دعا کرے گا تو وہ دعا ڈائریکٹ آپ کو پہنچے گی۔ اللہ نبی نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی نیک اولاد، عالم اولاد، حافظ اولاد اس کے حق میں دعا کرتی ہے تو اس دعا کا فائدہ مردے کو قبر میں پہنچتے رہتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے علم دین کا فائدہ۔ دنیا پہ نہ جائیں، دنیا سیکھیں، دنیا کے علم سیکھیں، منع نہیں ہے، لیکن دنیا سے پہلے اپنے بچے کو علم دین کا سکھائیں تاکہ دنیا کے اندر بھی آپ کو اس سے فائدہ پہنچے، اور جب آپ مر جائیں تو آپ کی اس اولاد کے عالم بننے کی وجہ سے، حافظ بننے کی وجہ سے آپ کی قبر بھی پرسکون رہے اور آخرت زندگی بھی آپ کی عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ میرے بھائی یہ اور بے شمار احادیث ہیں، بے شمار آیتیں ہیں علم حدیث کے حصول کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں، علماء کے سلسلے میں، حفاظ کے سلسلے میں، جس کو بیان کرنا یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے آج ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، مدرسے سے ہم متنفر ہو چکے ہیں، مسجد سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، اپنے بچے کو ہم حافظ قرآن بنانا نہیں چاہتے ہیں، عالم بنانا نہیں چاہتے ہیں، اتنا ہمارے اندر دین بیزاری آ چکا ہے کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا عمل ہمارے حق میں بہت ہی برا ہے اور اللہ کا عذاب کا یہ موجب ہے، اس لیے ابھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے جوڑیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ ضروری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم سے کم اتنا دین سکھا لیں کہ ہم صحیح طور پہ نماز پڑھ سکیں، دیگر کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو دین تعلیم حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے، حدیث تعلیم سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ Oh